شادی کی پہلی رات جب دلہن اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا اس کا شوہر پہلے سے ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بیوی کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ عام طور پر پہلے بیوی بیٹھتی ہے اور شوہر بعد میں آتا ہے، لیکن ان کے معاملے میں بالکل اس کا الٹا ہوا۔ بیوی کے لیے یہ کوئی حیرت سے کم بات نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں بھلا، پر بیوی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ خیر بیوی چپ کر کے اپنے شوہر کے پاس سلام کر کے بیٹھ گئی۔ بیوی اپنی کہانی بیان کرتی ہے، میرے چاچا نے شادی ایک زمیندار سے کروائی تھی۔ جب میں اپنے شوہر سے بات کرنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر اندھا ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں ان کو دیکھ کر سوچنے لگی، میری جیسی کتنی لڑکیاں ہوگی جس کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوا ہوگا۔ میرے امی ابو میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے پریوار میرے پرورش میرے چاچا نے کی تھی۔ انہوں نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا۔ کروں بھلا میں کیا کروں؟ میں اندھے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ میرے لیے یہ بات بہت حیرت ناک تھی۔ اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے اندھے شوہر کی طرف دیکھا۔ دیکھنے میں بالکل خوبصورت اور زمیندار کی طرح دکھتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے ہاتھوں کو عزت کی خاطر چوما۔ میں نے شوہر سے کہا، شوہر نے کہا میرے ہاتھ کو بھلا بوسہ دے کر اپنے آپ کو چھوٹا نہ کریں۔ ان کی یہ بات سن کر ایسا لگا جیسے میرے من سکون سے بھر گیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا، ایک بات یاد رکھنا، تو میری بیوی ہو اور تم اس گھر کی ایک فرد ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں، مجھے یہ بھی پتا نہیں میں تمہیں کبھی دیکھ پاؤں گا بھی یا نہیں، اور آپ یہ جانتے ہوئے بھی اس گھر کی بیوی بن کر آئی ہو، اس لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چپ چاپ ان کی باتوں کو سن رہی تھی اور وہ کچھ ڈھونڈنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو کچھ چاہیے تو؟ انہوں نے کہا، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میں نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور کہا، بہت راحت ہو گئی، اب بہت رات ہو گئی، آپ سو جائیں۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک آواز آئی جیسے کوئی بچی کمرے کے باہر چلا رہی ہو، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے۔ میرے شوہر نے یہ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے دروازے کے قریب گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک پیاری سی بچی اپنے ابو کے گود میں کود پڑی اور بچی بولی، ابو میں آپ کے بنا نہیں سو سکتی ہوں۔ یہ دیکھ کر میں اور حیرت میں پڑ گئی کہ میرے شوہر صرف اندھا نہیں بلکہ شادی شدہ بھی ہے۔ وہ لڑکی کو لے کر میرے پاس آیا اور بولا، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے عائشہ۔ لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی پری ہو۔ شوہر نے کہا کہ بیٹی، آج سے یہ آپ کی امی ہے، اور وہ اپنے والد کی گود سے اتر کر میری گود میں آ کر بیٹھ گئی اور میری گود میں ہی وہ سو گئی۔ لڑکی کو گود میں سلا کر ایسا لگ رہا تھا دنیا کی ہر خوشی جیسے مجھے مل گئی ہو۔ میرے شوہر نے کہا، آپ کا میں کس دل سے شکریہ ادا کروں؟ واقعی آپ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر خوبصورتی بھی ہے۔
رات کے سمے جب وہ سو رہے تھے، لڑکی نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کے دل میں کئی طرح کی وچار امڑنے لگے۔ اس کا اندھا شوہر، انہیں بچی اور اس کی نئی زندگی۔ اس نے اللہ سے دل سے دعا مانگی، یا اللہ میرے شوہر کو صحت اور لمبی عمر دے، مجھے اس نئی زندگی میں صحیح راستہ دکھا اور میری ذمہ داریوں کو نبھانے کی طاقت دے۔ میں شوہر اور میری بچی کو خوشیاں اور سکون دے۔ اس نے دل سے دعا کی اور اس کا جیون ایک نئے اور خوشحال سفر بنے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس نے صرف اپنے لیے بلکہ اپنے شوہر اور بچی کے لیے بھی اللہ کی رحمت چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو، نیچے کامنٹ کریں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مہتوپورن ہے۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔